آگے تو یہ بھی نہیں ڈلواتا، لیکن مجبوری ہے، کیا کریں، مولوی کو باندھ لیتے ہیں لاہور والے. ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. وقال اللہ تبارک وتعالی وذروا ما بقی من الربا. موضوع آپ تک پہنچ چکا، لیکن یہ اتنا طویل موضوع ہے، یہ ایک نشست کا موضوع نہیں ہے. اس وقت ہمارے پاس بیان کے لیے آدھا گھنٹہ اور سوال و جواب کے لیے 15 منٹ ہے. یہ ایسے خطیب کا ٹاپک ہے جو کسی مسجد میں مستقل خطیب ہو اور اس کو قسط وار چلائے. جتنا آج بیان ہو گیا، پھر اگلے جمعہ اس سے آگے، اگلے جمعہ اس کے آگے. یہ سودی سارے نظام اور سسٹم کا احاطہ آدھے گھنٹے میں ممکن نہیں. بہرحال میں کوشش کروں گا کہ حرام سے متعلق اس کے نقصانات جتنے آدھے گھنٹے میں بیان ہو سکتے ہیں میں اس کو بیان کروں گا انشاءاللہ، اور آپ کو سوالات کا موقع بھی دیا جائے گا. یہ وقت مختصر اس لیے ہے کہ آگے عشاء میں بھی دوسری مسجد میں پروگرام ہے، تو پھر عشاء بھی ہم نے وہاں پڑھنی ہے اور یہاں سے وہاں جانا بھی ہے، تو اس لیے وہ وقت بھی بچانا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. پہلی بات یہ ہے، حلال کی اتنی اہمیت ہے کہ حالانکہ پیسہ آتا کسی کو بھی برا نہیں لگتا، سب کو اچھا لگتا ہے، مولوی سمیت سب کو اچھا لگتا ہے کہ پیسہ آ رہا ہے. آپ کسی بھی کام پہ کسی بھی شخص کو آپ لگا دیں، کچھ دیر کے بعد وہ تھک جائے گا، کچھ دیر کے بعد وہ تھک جائے گا، نہیں چلتا چلا ہے. میں ہی حیران آ کہ میں جدوں دا آیا میں دیکھ رہا کہ میں تو لاہور آیا سی تو انہوں نے مری بنایا ہوا ہے، کھڑکیاں بند، دروازے بند، پنکھے بند. حالانکہ یہ سارے نمازیں میں بڈھا ایک میں ہی ہاں، باقی تو سارے جوان بیٹھے ہیں. کمال ہے یار، عجیب. انی بچت اچھی نہیں ہے، کتنے لے جاؤ گے بچت کر کے؟ کیا بات ہو رہی تھی؟ پیسہ آتا ہر کسی کو اچھا لگتا ہے. پیسہ آتا ہر کسی کو اچھا لگتا ہے، لیکن ایسا کیوں ہے کہ پیسے کی کچھ شکلیں ایسی ہیں جو اسلام کو اچھی نہیں لگتی؟ ایسا کیوں ہے؟ پیسہ ایک ایسی چیز ہے، ایک بچہ کسی درخت کے نیچے کھڑا رو رہا تھا، ایک بزرگ گزرے اور انہوں نے پوچھا بیٹا کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا انکل میں چیز لینے جا رہا تھا، 1 روپیہ میرے پاس تھا، وہ یہاں گر گیا ہے
کافی دیر سے ڈھونڈ رہا ہوں، مل نہیں رہا۔ اس بزرگ نے بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا، جیب سے روپیہ نکالا اور اس کو کہا بیٹا روو نہیں، کوئی بات نہیں، پریشان بھی نہ ہو، وہ یہ 1 روپیہ ہے اور جاؤ اور اپنی چیز لو اور کھاؤ۔ بچے نے روپیہ لے لیا۔ 2-3 گھنٹے کے بعد جب وہ بندہ اپنا کام کاج کر کے واپس اسی راستے سے آیا، دیکھا تو وہ بچہ وہی بچہ وہیں کھڑا رو رہا ہے۔ اس نے پوچھا بیٹا اب کیا بات ہے؟ کہا انکل میرا یہاں روپیہ گرا تھا، میں وہی ڈھونڈ رہا ہوں۔ اس نے کہا بیٹا وہ تو میں نے آپ کو جاتے ہوئے دے دیا تھا اور کہا تھا اب چیز لو اور کھاؤ۔ جی انکل آپ نے دیا تھا، لیکن میں اس لیے اب ڈھونڈ رہا ہوں کہ اگر وہ مل جائے گا تو یہ 2 روپے ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کے پیٹ کو قبر کی مٹی ہی بھرے گی۔ آدم کا پیٹ ایسے نہیں بھرتا، اس کو قبر کی مٹی ہی بھرے گی۔ وہ کہتا رہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال۔ پھر اس آمد میں وہ حلال اور حرام کا بالکل خیال نہیں کرتا، بالکل بھی خیال نہیں کرتا۔ جبکہ حلال کی اہمیت اس قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء سے کہا ہے اے رسولوں کی جماعت کلو من الطیبات واعملوا صالحا، نیک عمل کرنے سے پہلے حلال کھاؤ۔ حالانکہ اللہ کو نعوذ باللہ من ذالک نبیوں سے کوئی حرام کھانے کا خطرہ نہیں تھا، وہ بات ہمارے لیے کہی گئی ہے تاکہ ہمیں اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہو کہ نبی کو بھی اللہ کہتا ہے کہ پہلے حلال کھا پھر عمل کر۔ اس لیے کہ حرام کی موجودگی میں عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ سب سے پہلا نقصان حرام کا دنیا کے اندر آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آپ حرام کھانے کے بعد دعا کرتے ہیں، اللہ قبول نہیں کرتا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مسافر کی دعا کو رد نہیں کرتا، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن فرمایا ایسے مسافر کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی جو مسافر حرام کھاتا ہے۔ پھر آپ نے خود مثال دے کر فرمایا ایک ایسا مسافر ہے، اس نے سفر کیا اشعث و اغبر، سفر اتنا طویل تھا گرد و غبار میں اٹ گیا، گریباں پھٹ گیا، بال اس کے الجھ گئے دھول مٹی میں، داڑھی الجھ گئی دھول مٹی میں، اور اس کے ساتھ جو زاد راہ تھا، کھانے پینے کا جو سامان تھا وہ ختم ہو گیا۔ سفر باقی ہے، شہر کوئی نہیں، آبادی کوئی نہیں، ویرانہ ہے، اس کا زاد راہ ختم ہو گیا، اور اب اسے لگتا ہے کہ اب موت کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اب تو موت آج ظاہر بات ہے، انسان کھائے پیے بغیر تو نہیں رہ سکتا۔ ایسی صورت میں ایسا مسافر جس کی زاد راہ بھی جس کا ختم ہو چکا ہو، سفر بھی طویل ہو اور گرد و غبار میں اٹا ہوا ہو، مفلوق الحال ہو، اور ایسے میں اللہ رب العالمین کی دربار میں ہاتھ اٹھائے، اللہ رب العالمین تو ہمہ وقت دعاؤں کو قبول کرتا ہے، لیکن یہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ کہتا ہے میں اس کی
دعا کو کیسے قبول کروں؟ مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام، اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا پہننا حرام کا، وغذی بالحرام، حرام اس کی گھٹی میں پڑ چکا ہے، میں اس کی دعا کو کیسے قبول کروں، کیسے قبول کروں؟ حالانکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں دعا سلاح المؤمن، دعا مومن کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ جہاں انسان کی ساری قوتیں جواب دے جائیں، ڈاکٹر جواب دے جائیں، تعویذ فروش جواب دے جائیں، دنیا کی ساری طاقتیں بے بس ہو جائیں، وہاں سے اللہ رب العالمین کی مدد اور قدرت شروع ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے یہ دنیا میں بھی بے بس ہو گیا، اب دعائیں کرتا ہے تو میں بھی اس کی مدد نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس کا کھانا پینا اوڑھنا بچھونا سب کچھ حرام کا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اگر کوئی حاجی حرام کمائی سے احرام خریدے، حرام کمائی سے وہ احرام کی 2 چادریں لے کر زیب تن کرے، احرام باندھے، تلبیہ پڑھے، اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ یہ تیرا عاجز بندہ تیرے لیے حاضر ہے، تیری جناب میں حاضری کے لیے حاضر ہے، اس عقیدے اور اعتقاد کے ساتھ کہ تیرا کوئی شریک نہیں، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اللہ تمام تعریفیں تجھے زیب دیتی ہیں، ساری کے سارے احسانات بھی تیرے ہیں، اس بادشاہت میں تیرا کوئی شریک نہیں، تو اکیلا و یکتا ہے، اس اعتقاد کے ساتھ میں تیری جناب میں حاضر ہوں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ جواب دیتا ہے لا لبیک ولا سعدیک، نہ تیرا تلبیہ پکارنا ہمیں قبول ہے، نہ تیری حاضری ہمیں قبول ہے، کیونکہ تیرا کھانا پینا حرام کا ہے۔ حرام کا سب سے پہلا وبال یہی ہوتا ہے اللہ دعاؤں میں اثر ختم کر دیتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے پاس ایک دن آئے، عرض کہنے لگے کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا نسخہ بتاؤ کہ میں جب اس کو کروں تو اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ مستجاب الدعوات اس شخص کو کہتے ہیں جو منہ سے کچھ نکالے اور عرش والا اسے پورا کر دے، عرش والا اسے پورا کر دے، اس بندے کو کہتے ہیں مستجاب الدعوات، کہ اس کی دعائیں اللہ کی جناب میں قبول ہوتی ہیں، رد نہیں ہوتی۔ حضرت سعد نے جب آپ سے پوچھا، آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا اطب مطعمک کن مستجاب، فرمایا اپنی روزی کو حلال کر لو، اللہ تمہیں مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ روزی کو حلال کرو، اللہ تمہیں مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ صحابہ بیان کرتے ہیں حضرت عمر کے دور میں یہی سعد کوفہ کے گورنر بنے، کوفیوں نے حضرت عمر کو شکایت لکھ بھیجی حضرت سعد کی، حالانکہ بڑے نیک آدمی تھے، انتہائی نیک آدمی، کوفیوں نے شکایت کی، اور کوفیوں کے بارے میں مشہور ہے کوفی لا یوفی، یہ کسی سے وفا نہیں کرتے، بے وفا قوم ہے یہ۔ حضرت علی کو بلایا بے وفائی کی، مسلم بن عقیل کو بلایا بے وفائی کی، حضرت حسین کو بلایا بے وفائی کی، پوری نسل ہی یہ بے وفا قوم۔ حضرت سعد کی شکایتیں کی اور 3 شکایتیں کی۔
کہ یہ جنگوں میں ہمارے ساتھ نہیں جاتا، خود دفتر میں بیٹھا رہتا ہے، ہمیں لڑواتا مرواتا ہے اور ہمارے ساتھ جنگوں میں نہیں جاتا۔ دوسری شکایت کہ جب مال غنیمت جمع ہوتا ہے یہ برابری کی تقسیم نہیں کرتا، اگر اس کا کوئی اپنا ہو، جاننے والا ہو، اسے زیادہ دیتا ہے، اور کوئی نہ جاننے والا ہو اسے کم دیتا ہے۔ تیسرا الزام یہ لگایا کہ جب یہ عدالت لگاتا ہے اور اس کی عدالت میں مقدمہ آ جائے تو یہ مقدمے میں بھی اپنے پرائے کا خیال رکھتا ہے، عدل و انصاف کا پہلو سامنے نہیں رکھتا۔ حضرت عمر نے گورنری سے معزول کر دی، مدینے آ گئے۔ حضرت عمر نے ابو موسیٰ اشعری کو گورنر بنا دی اور ان سے کہا کہ سعد پر جو جو الزام لگائے گئے ہیں میرا دل نہیں مانتا کہ سعد میں یہ خرابیاں موجود ہوں، لہذا تم سعد کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور شام کی مسجدوں میں، ملک شام کی مساجد میں جا کر کے لوگوں سے، نمازیوں سے پوچھو کہ سعد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ وہ گئے اور پوچھتے رہے، ہر مسجد میں، ظہر کسی مسجد میں، عصر کسی مسجد میں، مغرب عشاء پانچوں نمازیں اسی طرح الگ الگ مسجدوں میں، اور نمازیوں سے پوچھتے رہے۔ اس کو کھڑا کر دیتے تھے سلام کے بعد، حضرت سعد کو لوگوں کے سامنے بھی، یہ تمہارا سابقہ گورنر ہے، اب گورنر نہیں ہے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو حق سچ ہے وہ بتاؤ، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ کسی مسجد میں کسی نے بھی اس پر کوئی عیب نہیں لگایا، سب نے کہا کہ ہم نے اچھا پایا، نیک آدمی ہے، ہر خوبی کا مالک ہے، ایماندار ہے، دیانتدار ہے۔ کوفہ کی ایک مسجد میں گئے، کوفہ کی مسجد میں گئے اور وہاں حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ان کو کھڑا کر کے یہی اعلان کیا، جیسے مسجد آپ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ اسی طرح نمازی بیٹھے تھے، ان میں سے ایک نوجوان کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ جی یہ باقی جو مسجد والے ہیں، نمازی ہیں، یہ بزدل ہیں، یہ ڈرتے ہیں، یہ چونکہ گورنر رہا ہے اس لیے اس سے ڈر رہے ہیں، میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، میں حق سچ کہنے والا آدمی ہوں، میں منہ پہ کہہ رہا ہوں۔ یہ تین عیب اس کے اندر ہے، جنگوں میں ہمارے ساتھ نہیں جاتا، مال غنیمت تقسیم کرنے میں یہ انصاف نہیں کرتا، فیصلہ کرنے میں عدل نہیں کرتا، یہ تین عیب اس کے اندر موجود ہے۔ حضرت سعد نے وہیں کھڑے کھڑے اسی مسجد میں اس کے تین الزامات کے جواب میں اس کو تین بد دعائیں دی، اس بندے کو تین بد دعائیں دی۔ پہلی بد دعا یہ دی، اللہم اطل عمرہ، اللہ اس کی عمر کو لمبا کر دے، لمبا کر دے۔ اب آپ کہیں گے یہ تو دعا ہے، یہ تو بد دعا نہیں ہے۔ ہم بھی جب کسی کو دعا دیتے ہیں اللہ تیری عمر دراز فرمائے، لیکن یہ بات یاد رکھیے، جب بھی کسی کو درازی عمر کی دعا دو اس کے ساتھ دو باتوں کا اضافہ کرو، ورنہ یہ بد دعا ہے۔ دو باتوں کا اضافہ کرو، ایک بات یہ، اللہ تجھے درازی عمر عطا کرے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ، صحت و عافیت کے ساتھ، تو لمبی عمر کا فائدہ ہے۔ اگر لڑکا 18 سال کا ہے اور اس کو فالج ہو جائے، لڑکا 18 سال کا ہے اس کو فالج ہو جائے اور اس کی عمر اللہ کے ہاں جو تقدیر میں لکھی ہے وہ 80 سال ہے، 80 سال ہے، اور 18 سال کی عمر میں اسے فالج ہو جائے، پیشاب پخانہ سب کچھ چارپائی پہ کرتا ہے، مجھے بتاؤ یہ زندگی اس کے لیے
باعث خیر ہے یا باعث عذاب ہے؟ کیا؟ یقیناً باعث عذاب ہے۔ تو آپ جب بھی کسی کو لمبی عمر کی دعا دو، یہ دو جملے اس کے ساتھ جوڑو، اللہ تجھے لمبی عمر دے لیکن ایمان بھی تیرا سلامت رہے اور تیری صحت اور تندرستی بھی تیری سلامت رہے۔ پھر بھلے آپ سنتے ہوں گے جی فلانے کے دادا فوت ہوئے ہیں 102 سال کی 120 سال 110 سال، جی اس کی عمر ہے۔ ہم ایک حلقے میں ایک علاقے میں گئے، وہاں وہ لوگ بتا رہے تھے کہ جی ماشاءاللہ ہمارا جو ابا ہے وہ 113 سال کی عمر میں فوت ہوا، اور ہمارا دادا جو ہے وہ 120 سال کی عمر میں فوت ہوا، اور ہمارا پردادا جو ہے وہ 115 سال کی عمر میں فوت ہوا۔ بولے ہمارے سارے خاندان کی عمریں اللہ نے ماشاءاللہ بڑی رکھی ہیں، اور آخر وقت تک بولے وہ محتاج نہیں ہوئے کسی کے، چلتے پھرتے۔ یہ ٹھیک ہے کہ رفتار میں تھوڑا فرق آ جاتا ہے، جوانوں کی طرح نہیں بھاگ سکتے، لیکن کسی کے محتاج نہیں رہے۔ اس لمبی عمر کا فائدہ ہے۔ اس کو پہلی بد دعا دی اللہم اطل عمرہ، اللہ اس کی عمر کو لمبا کر دے، اور دوسری بد دعا یہ دی اطل فقرہ، عمر بھی اس کی لمبی کر اور اس کی غربت کو بڑھا دے، عمر لمبی ہو اور فقیر بنا دے اسے، ساری زندگی بھیک مانگ کر کھائے، اس کے گھر میں آٹا چاول کچھ نہ ہو، اطل فقرہ، اس کی غربت کو بڑھا دے۔ تیسری بد دعا اس کو یہ دی وابتلہ فی الفتن، اسے آزمائشوں میں، امتحانوں میں، فتنوں میں مبتلا کرتے۔ چنانچہ صحابہ کہتے ہیں اس بندے نے اتنی طویل عمر پائی کہ اس کی یہ جو آنکھ کے اوپر بھویں ہوتی ہیں، بھویں، آپ پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ بھروٹے، ماشاءاللہ بھروٹے، یہ جو اوپر کی بھویں ہیں یہ بال نہیں، اس کا چمڑا، بھووں کا چمڑا درازی عمر کی وجہ سے لٹک کر رخساروں پر آ گیا، یہ چمڑا لٹک کر رخساروں پر آ گیا۔ وہ جب دیکھتا تھا ہاتھوں سے اس چمڑے کو اٹھاتا تھا، پھر اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے دکھتا تھا۔ غریبی کا یہ عالم تھا، ساری زندگی فٹ پاتھ پہ پڑا رہا، ٹھڈے مارتے لوگ گزرتے، اور وہ اپنے منہ سے کہتا تھا انا شیخ کبیر اصابتنی دعوت سعد، میں ایک بوڑھا شخص ہوں، مجھے سعد کی بد دعا کھا گئی، مجھے سعد کی بد دعا لگ گئی، اصابتنی دعوت سعد، مجھے سعد کی بد دعا کھا گئی ہے۔ میں جو عرض کر رہا تھا، اللہ کے رسول سے سعد نے نسخہ پوچھا، مجھے کوئی نسخہ بتاؤ میں منہ سے کچھ نکالوں اللہ قبول کر لے۔ اللہ کے حبیب نے کہا حلال کھایا کر۔ اس نے تہیہ کر لیا، اپنی روزی میں حلال اور حرام کا خیال رکھوں گا، اور اس نے رکھا۔ 3 بد دعائیں منہ سے، 3 جملے نکالے، اللہ نے پورے کر دیے۔ ایک عورت نے مقدمہ کیا حضرت سعد پر، مقدمہ کیا، حضرت سعد کی کوئی زمین تھی، باپ دادا سے چلی آ رہی تھی۔ یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے، ہم اس کا خیال نہیں کرتے۔ اگر میرا پلاٹ ہے 5 مرلے کا اور برابر میں دوسرے کا پلاٹ ہے 5 مرلے کا، اور دونوں نے نہیں بنایا، وہ بھی خالی پڑا ہے میرا بھی خالی پڑا ہے، کسی اسکیم میں نکلا ہے، اور اب میں بنانا چاہتا ہوں، برابر والے سے میں پہلے بنانا چاہ رہا ہوں، تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو اینٹ یا بلاک میں رکھوں تو اس کے حصے میں رکھوں، تاکہ میرا 5 مرلہ پورا آئے، میرا بلاک جو ہے وہ دوسرے کے حصے سے کٹے، اس کا پلاٹ کم ہو، میرا پلاٹ کم نہ ہو، یہ کوشش ہوتی ہے۔
اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی بندہ مجھ سے فیصلہ کرا کر بھی پلاٹ کسی کا ہتھیا کر لے جاتا ہے، قیامت والے دن اللہ زمین کے 7 طبق زمین کے کاٹے گا اور اس کے گلے میں ڈال دے گا۔ ہمارے گلے پہ، ہمارے سر پہ ہماری کوئی دکان رکھ دے، ہم وہ نہیں اٹھا سکتے، 7 طبق زمین کے کوئی کون کیسے اٹھائے گا؟ اور دوسری بات، ساری دنیا دیکھے گی یہ وہ پلاٹوں کا چور آ رہا ہے، یہ نشانی ہو جائے گی نا، ساری دنیا دیکھے گی، بدنامی کتنی ہوگی۔ اس عورت نے حضرت سعد پر مقدمہ کیا، پلاٹ سعد کا، زمین سعد کی، لیکن اس زمانے میں یہ اسٹامپ پیپر اور یہ ڈی سی کی سرٹیفکیٹ اور ڈاکومنٹ، یہ چیزیں کے ڈی اے وغیرہ کے یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی، تو بس یہ ہوتا تھا کہ جی فلاں شخص جانتا ہے یہ زمین میرے باپ دادا کی ہے، ان کے مرنے کے بعد مجھے ملی ہے۔ وہ بندے جب فوت ہو جاتے ہیں تو پھر پروف نہیں رہتا ہے۔ عورت بوڑھی تھی، ضعیف العمر تھی، اس نے کہا تھی یہ میری زمین ہے۔ اس زمین میں ایک کنواں بھی تھا۔ مقدمہ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں آیا، انہوں نے مقدمہ سنا، دونوں کے دلائل سنے، اور دونوں کو اللہ کے رسول کی یہ حدیث جو ابھی میں نے آپ کو سنائی ہے کہ 7 طبق اس کے گلے میں ڈالے جائیں گے، یہ بھی سنائی کہ شاید کوئی اپنے حق سے دستبردار ہو، لیکن کوئی حق سے دستبردار نہیں ہوا، اور بڑھیا نے کہا کہ یہ زمین میری ہے۔ لوگوں نے بھی کہا کہ یار ہو سکتا ہے، بیچاری بوڑھی عورت ہے۔ اصل میں اس طرح کے کیسز میں پھر لوگوں کے دلوں میں وہ حق والی بات ختم ہو جاتی ہے، پھر ترس شروع ہو جاتا ہے، ترس کہ یار عورت ہے بیچاری، ہو سکتی ہے صحیح کہہ رہی ہے۔ لوگوں نے بھی یہی کہا۔ حضرت کعب نے فیصلہ کر دیا کہ یہ زمین اس عورت کی ہے، وہ زمین لے گئی۔ حضرت سعد نے وہاں کھڑے کھڑے اس کو 2 بددعائیں دی، 2 بددعائیں۔ ایک بددعا یہ دی، اے اللہ اسے مرنے سے پہلے اندھا کر، مرنے سے پہلے اندھا کر، یعنی فرض کیا اگر مرنا ہے اس نے اگلے سال تو اس سال یہ اندھی ہو جائے موت سے پہلے، تاکہ کچھ عرصہ یہ نابینے پن میں گزارے، اور دوسرا اس کو اسی سرزمین میں موت دے جو اس لیے ہتھیائی ہے۔ چنانچہ صحابہ کہتے ہیں ہم انتظار کرتے رہے، دیکھتے رہے، اور ایک دن خبر ملی کہ وہ عورت اندھی ہو گئی، وہ بوڑھی عورت اندھی ہو گئی، بینائی ختم۔ اب اسی زمین میں کنواں بھی تھا، اب اندھی ہو گئی ہے، لکڑی کے سہارے چلتی ہے، چلتے چلتے اسی کنویں میں گر گئی، اسی کنویں میں مری۔ حضرت سعد کی دونوں بد دعائیں قبول ہوئی۔ کیوں؟ حضرت سعد دونوں موقعوں پر مظلوم بھی تھے، مظلوم تھے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں اتق دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب، مظلوم کی بد دعا سے بچ، اس لیے کہ جب وہ آہ نکالتا ہے دل سے سیدھی عرش معلیٰ پر جاتی ہے، اور اس کے درمیان کوئی رکاوٹ، کوئی چیز حائل نہیں ہوتی۔ آج تو بڑے بڑے ظلم ہوتے ہیں اور لوگ ڈکار بھی نہیں لیتے، ہاضمے بھی اتنے تیز ہیں، سب کچھ۔ ایک آدمی نمازی ہوتا ہے، حاجی ہوتا ہے، اہل حدیث ہوتا ہے، داڑھی والا ہوتا ہے، اس کے بعد کردار کا یہ عالم ہے، جب مرنے لگتا ہے مرنے سے پہلے یہ وصیت لکھوا کر جاتا ہے اور بیٹیوں سے سائن کرواتا ہے کہ تم نے اپنی جائیداد کا حصہ بھائیوں کو معاف کر دیا ہے، اور بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا۔ اس کی داڑھی کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ کی قسم کوئی فائدہ نہیں، اس کے حج کا کوئی فائدہ نہیں،
اس کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں، اس نے مسجد بنوائی ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر وہ بیٹیوں، اللہ نے دیکھو قرآن میں بڑی عجیب بات کہی، وراثت کے مسئلے جو سورہ نساء میں اللہ نے بیان کیے ہیں نا، سارے مسئلے کس کا کتنا حصے بیان کرنے کے بعد کہا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، یہ جو حصوں کی تقسیم ہے اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، جس نے اللہ کی حدود کو پھلانگا وہ دوزخ میں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ لوگ بیٹیوں کی شادیاں اس لیے نہیں کرتے کہ ہماری جائیداد باہر چلی جائے گی۔ سندھ میں یہ رواج ہے وڈیروں کا، بیٹی کی شادی قرآن سے کر دو۔ قرآن کون سا تقاضا کرے گا کہ مجھے جائیداد دو؟ ساری زندگی کنواری بیٹھی رہتی ہے، یا شیطان برگلاتا ہے تو گناہوں میں مبتلا ہو جاتی ہے، لیکن اس کا نکاح نہیں ہونے دیتے صرف زمین کی وجہ سے کہ زمین دوسرے کو نہ چلی جائے۔ میرے بھائیوں، یہ ظلم ہے۔ ایک باپ اگر بیٹیوں پہ ظلم کر کے جاتا ہے اللہ کے ہاں مجرم ہے۔ پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو وصیتیں کر کے جاتے ہیں، کیا وہ میری بڑی دکان جو ہے وہ باغ پورا والی، وہ دکان 2 ڈور کارنر کی جو وہ میرے بڑے بیٹے کی ہے، اور یہ چھوٹے علاقے والی چھوٹے بیٹے کی ہے، فلاں جگہ جو میرا مکان ہے وہ میرے فلاں بیٹے کا، بیٹیوں کا کچھ بھی نہیں، سب کچھ بیٹوں کو بانٹ دیا۔ حالانکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا وصیت لوارث، وارث کے حق میں وصیت ہی حرام ہے۔ جس کے حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں آپ اس کے لیے وصیت نہیں کر سکتے۔ لا وصیت لوارث، آپ وصیت کریں ایسے بندے کے حق میں جس کا حصہ شریعت نے نہیں رکھا، اور وہ بھی 1/3 سے زیادہ نہ ہو۔ یہ شریعت نے پابندیاں رکھی ہیں، اگر ہم ان کو نہ نبھائیں، ان کا خیال نہ رکھیں، یہاں انہوں نے گھڑی بھی نہیں لگائی، ہاں تو یہاں خطیب کو تھوڑی نظر آئے گی، خطیب کے لیے ایک گھڑی سامنے لگنی چاہیے۔ یہ گر کی باتیں ہیں، میں تو پوچھ رہا ہوں، خطیب تھوڑی پوچھے گا۔ پھر آپ بولو کہ یار خطیب ہر دفعہ 15 منٹ اوپر ہی لے لیتا ہے، اس کے سامنے گھڑی تو لگاؤ تاکہ وہ ٹائم کو دیکھے اور 15 منٹ آپ کے اوپر نہ لے۔ یہ بھی ظلم ہے۔ پہلے خطیب کو بدنام کرو کہ ٹائم اوپر لیتا ہے، لیکن بدنامی کا سبب کیا ہے؟ آپ کا گھڑی نہ لگانا۔ اتنی بڑی یہاں لگا لی ہے تو آپ چھوٹی گھڑی ایک سامنے بھی لگا لیں تاکہ خطیب کو، میں نے خود بھی نہیں پہنی ہوئی اور میں ادھر ادھر بار بار دیکھ رہا ہوں کہ مجھے طبیعت میری بتا رہی ہے کہ آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے۔ طبیعت مجھے یہ، چونکہ خطیب کو پتہ ہے 40 سال ہو گئے ہمیں خطبے دیتے ہوئے، تو میں کہہ رہا ہوں ادھر آدھا گھنٹہ ہو گیا، ادھر نہیں ہو رہا۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بالکل آخری بات کر کے بات ختم کروں گا۔ میں نے ابھی سود کو ٹچ نہیں کیا، میں مطلقاً حرام کی بات کر رہا ہوں۔ میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہے؟ انڈیا میں ہوتے تھے اور تقریباً 25-30 سال ان کی جوانی کی عمر تھی۔ خواجہ فرید نے بڑی تعریف کی ہے میاں نذیر حسین محدث دہلوی کی، جو دیوان فرید ہے نا سرائکی زبان میں، اس کی پہلی جلد میں بڑی تعریف کی۔ ان سے کسی نے خواجہ فرید سے پوچھا میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے بارے میں کیسا ہے، تو انہوں نے کہا وہ فرشتہ صفت انسان، فرشتہ صفت انسان، اور واقعی وہ ایسے ہی تھے۔ ان کے زمانے میں انڈیا میں قحط سالی آئی، بارش نہیں ہوئی، زمین میں اناج نہیں ہوا اور اناج کی بڑی قلت پیدا ہو گئی۔ لوگوں نے، مولویوں نے مل ملا کے کہا کہ جی نماز استسقاء پڑھنی چاہیے، نماز استسقاء پڑھائے۔ کسی مسلک والے نے پڑھائی، کسی مسلک والے نے پڑھائی، کسی مسلک والے نے پڑھائی،
3 دن تک نماز استسقاء پڑھی، بارش نہیں ہوئی۔ کسی نے کہا کہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی بھی ہر روز پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، آپ آج ان کو آگے کھڑا کرو۔ تو لوگوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تو میاں نذیر حسین محدث دہلوی کو آگے کھڑا کیا۔ انہوں نے نماز پڑھائی۔ ہمارے کراچی میں ہوتے تھے بھائی سعید ریشم والے، کوٹ روڈ ایک مسجد ہے، اسمبلی ہال کے سندھ اسمبلی کے بالکل قریب ہے، بڑی مسجد ہے اہل حدیثوں کی، وہ جامع مسجد کوٹ روڈ کہلاتی ہے، کیونکہ ہائی کورٹ بھی اسی روڈ پر ہے، اس وجہ سے وہ کوٹ روڈ کہلاتی ہے۔ اس میں ہوتے تھے سعید ریشم والے، انہوں نے میاں نذیر حسین محدث دہلوی کا زمانہ پایا تھا۔ ہم جب بھی ان کے پاس جاتے وہ ہمیں میاں صاحب کے واقعات سنایا کرتے، یہ واقعہ بھی انہی کا سنایا۔ انہوں نے نماز پڑھائی، دعا کے لیے کھڑے ہوئے اور بارش شروع ہو گئی، جل تھل بارش۔ اللہ نے کرم کیا، بارش ہو گئی، لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو گئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ 25-30 سال پھر گزر گئے، اب میاں صاحب بوڑھے ہو گئے اور پھر قحط سالی آئی۔ حالانکہ بڑھاپے میں تو آدمی بزرگ کہلاتا ہے نا، نوجوان میں اتنا لوگ اس کو بزرگ نیک مانتے نہیں ہیں، بڑھاپے میں تو نیک نہ بھی ہو تو لوگ کہتے ہیں یار بزرگ آدمی ہے، یار بزرگ آدمی۔ تو 25-30 سال اور گزر گئے اور پھر وہ بھی 50-60 کی عمر کو آ گئے، قحط سالی آئی۔ تو لوگوں نے کہا اب نئے تجربے نہ کرو، یہ ایک آزمایا ہوا ہے، پہلی دفعہ میں میاں صاحب کو آگے کھڑا کر دو۔ میاں صاحب کو آگے کھڑا کیا، انہوں نے نماز پڑھائی، استسقاء کی دعا کی، بارش نہیں ہوئی، سارا دن گزر گیا، بارش نہیں ہوئی۔ اگلے دن پھر میاں صاحب کو لائے، دعا کرائی، بارش نہیں ہوئی۔ تیسرا دن آیا، میاں صاحب نے دعا کرائی، بارش نہیں۔ لوگوں نے کہا میاں صاحب کیا بات ہے، جب آپ جوان تھے آپ نے ایک ہی مرتبہ دعا کرائی تھی اور جل تھل بارش تھی، اور آج تیسرا دن ہے آپ کو دعا کراتے ہوئے بارش ہی نہیں ہو رہی۔ تو وہ کہتے تھے کہ میاں صاحب رو پڑے اور وہ کہنے لگے پہلے میں جوان تھا، میں اپنی کمائی میں حلال اور حرام کا خیال رکھتا تھا، خود کماتا تھا، خود کھاتا تھا۔ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور اب میں کما نہیں سکتا، اب میں وہ کھاتا ہوں جو تم مجھے کھلاتے ہو، مجھے نہیں معلوم کہ تم مجھے ایسا کیا کھلا رہے ہو جس سے میری دعاؤں میں اثر ہی ختم ہو گیا۔ یہ حرام کا وبال معمولی نہیں ہے۔ دنیا میں دوسرا بڑا نقصان آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کبھی محسوس نہیں کیا؟ لوگ تھو کرنے والوں کے پاس اکثر آئے بیٹھے ہوتے ہیں، شکایت، میرے جی 10 بیٹے سارے نافرمان ہیں، میرے 5 بیٹے سارے نافرمان ہیں۔ وہ ہوں گے نافرمان، 5 اور بھی آئیں گے تو وہ بھی نافرمان آئیں گے، اس لیے کہ جب سے شادی ہوئی ہے تب سے حرام ہی بیوی کو کھلا رہا ہے، حرام سے خوراک آ رہی ہے، حرام کا نوالا بچوں کے پیٹ میں جا رہا ہے، وہ تیرے فرما بردار کب بنیں گے؟ حرام کا یہ پہلا دوسرا بڑا نقصان ہے، آپ کی اولاد ساری نافرمان ہوتی۔ تعویذ والے کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کر سکتے، ان کی تعویذوں کی اپنی کمائی حرام ہے، وہ تیرے بچوں کو کیا ٹھیک کریں گے؟ میرے بھائیوں سوچو ذرا، اپنے بچوں کے پیٹ میں حلال نوالا ڈالو، پھر اللہ سے اس کے ثمرات مانگو، پھر دیکھو دنیا مثالیں دے گی، محلہ مثالیں دے گا، علاقہ مثالیں دے گا کہ اللہ اولاد دے تو ایسی دے، اللہ اولاد دے تو ایسی دے۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت حسن چھوٹے ہیں، بچے ہیں، اور اسلام کا کوئی فارمولہ بچوں کے اوپر لاگو بھی نہیں ہوتا، بچوں کے اوپر لاگو بھی نہیں ہوتا، لیکن آپ صدقے کی کھجور بانٹ رہے ہیں۔ حضرت حسن کھیلتے کھیلتے ڈھیری کے پاس آ گئے،
آپ کی توجہ بانٹنے کی طرف ہے اور حسن نے کھجور اٹھائی اور منہ میں ڈالی۔ آپ نے دیکھا تو وہ چبا رہے تھے، فوراً آپ نے انگلی ڈالی، حضرت حسن کے منہ میں انگلی ڈالی، وہ کھجور نکالی اور جو تھوڑا بہت رس مس نگل چکے تھے کہنے لگے کخ کخ، بیٹا تھو کرو تھو کرو، انا لا ناکل صدقہ، ہم جو ہیں صدقہ نہیں کھاتے، مجھ پر اور میری آل پر اللہ نے صدقے کو حرام کیا ہے، بیٹا نکال، ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ بچوں کو بچپن سے اس کے پیٹ میں حلال نوالا ڈالو۔ اور آپ نے دیکھا یہی حسن تھے جنہوں نے 2 مسلمان بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرائی۔ حلال کے ثمرات ہیں، آپ اپنے بچوں کے پیٹ میں حلال نوالا ڈالیے، بیوی کو حلال کھلائیے۔ امام وکیع رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد تھے نا، انہوں نے شادی سے پہلے پیسے جوڑے، نیت کر لی کہ میں حرام نہیں کماؤں، حلال کماؤں۔ انہوں نے کتابت کرنا شروع کی، کتابیں لکھنی ہاتھ سے، اس زمانے میں کمپیوٹر وغیرہ نہیں ہوتے تھے، قلمی نسخے لوگ لکھتے تھے، ہاتھ سے کتابیں لکھنی شروع کی، پھر اس کو مارکیٹ میں بیچتے تھے، اس سے پیسے آتے تھے، جوڑتے گئے، جب کچھ پیسے ہو گئے شادی کی، دلہن کا سارا سامان اسی پیسوں سے خریدا، گھر لے آئے اور اس کی خوراک وغیرہ اسی کام سے کرتے رہے، اور بیوی کو ایک نصیحت کی کہ اب تک میں نے حرام نوالے سے بچنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی ہے، تجھے میری ایک نصیحت ہے، جب ہماری اولاد ہو تو بچے کو اپنے دودھ کے سوا کبھی کسی عورت کا دودھ نہیں پلانا، کبھی کسی عورت کا دودھ نہیں پلانا، اس لیے کہ مجھے نہیں معلوم اس کا میاں اس کی عورت کو کیسی کمائی کھلا رہا ہے، مجھے نہیں معلوم، لہٰذا اپنا دودھ پلانا، کبھی کسی عورت کا، پڑوسن کا، اڑوسن کا نہیں پلانا۔ کہتے ہیں کہ امام وکیع رحمۃ اللہ علیہ یہی پیدا ہوئے، انہی کی والدہ تھی، اور یہ ایک دن ماں کسی کام میں مصروف تھی گھر کے اندر، اور یہ بچے چھوٹے تھے اور رو رہے تھے، پڑوسن کوئی آواز سن کے اندر آ گئی، اس نے دیکھا اس کی اماں کپڑے دھو رہی ہے، کسی کام میں لگی ہوئی ہے، اس نے بھاگ کے آئی، بچے کو اٹھایا اور چھاتی سے لگا لیا، دودھ پلانا شروع کر دیا، بچہ چپ ہو گیا۔ اس عورت نے، امام وکیع کی والدہ نے دیکھا، دوڑی چلی آئی، اس کو اپنے میاں کی ہدایت یاد آئی کہ انہوں نے کہا تھا کہ کسی پڑوسن کا دودھ نہیں پلانا۔ اس نے خیر بچہ چھین لیا اس سے، اور وہ کچھ دودھ پلا چکی تھی۔ امام وکیع رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مناظر تھے، بہت بڑے محدث تھے، بڑے بڑے لوگوں سے مناظرے کرتے تھے، اور اس زمانے میں ایک مناظرے میں بیٹھے، اور کبھی کسی مناظرے میں انہوں نے کمزوری محسوس نہیں کی۔ فرماتے ہیں ایک دن مناظرہ کیا، میں نے اپنے اندر کچھ دلائل کے اعتبار سے، یاداشت کے اعتبار سے اپنے اندر کچھ کمزوری محسوس کی، اور اس دن مجھے یاد آیا کہ میری اماں نے جو ایک دن اپنی غفلت کی وجہ سے پڑوسن سے دودھ پلوایا تھا، یہ آج اس کا اثر ہے کہ آج میری بات کمزور پڑ گئی۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی بات ہے، بچوں کو حلال کھلائیے، حلال پلائیے، حلال پہنائیے، بیوی کو حلال کھلائیے، یہ آپ کا فرض ہے، خود بھی اپنے پیٹ میں حلال ڈالیے، پھر دیکھیے اللہ رب العالمین آپ کے کاروبار میں، آپ کے شہر میں، آپ کے دفتر میں، آپ کی فیکٹریوں میں اللہ کیسے برکتوں کی بارش کرتا ہے کہ آپ سے سنبھالے نہ سنبھلے۔ آپ کو پھر تعویذ گنڈے کی، دھاگے کی، پھوپھو کی، توتو کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، آپ اللہ سے مانگنے والے بن جائیں، اللہ رب العالمین انشاءاللہ آپ کو نوازے گا۔ حلال کھائیں، حلال سے ہاتھ اٹھائیں، اللہ رب العالمین آپ کے ہاتھ ابھی زمین پر نہیں آئیں گے، اللہ آپ کو نواز چکا ہوگا۔
آپ کی جھولیاں بھر دے گا، آپ کے دامن بھر دے گا۔ ارے وہ ایک ہی در ہے جو کہتا ہے میرے بندے کچھ نہ لے کر آ، سب کچھ لے کر جا، خالی ہاتھ آ، جھولیاں بھر کے جا۔ باقی تو جہاں جاؤ گے قدم قدم پر لٹیرے بیٹھے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ٹائم کتنا ہوا؟ ہو گیا نا؟ سوالات کا ٹائم میرے خیال ہے میں نے تقریر میں لگا دی۔ وراثت میں بہنیں اپنی رضامندی سے، یہ بھائی کیوں نہیں رضامندی سے بہنوں کو قربان کرتے؟ یہ رضامندی نہیں ہے، یہ رواج ہے۔ اللہ کی قسم اگر بہن رضامندی سے یہ دستخط کر کے نہ دینا، بھائی اسے گھر سے نکال دیں گے۔ رضامندی سے نہیں کہتے، یہ کلچر ہے ہمارا جس میں حرام رچ بس چکا ہے۔ یہ تو پوچھتے ہیں بہنیں رضامندی سے اگر لکھ دیں تو کبھی بھائی بھی رضامندی سے اپنا حصہ بہنوں کو لکھ دیں کہ چلو جی اللہ نے ہمیں فیکٹری کا مالک بنایا ہے، ہمارا بہنوئی بھی غریب ہے، بہن بھی غریب ہے، ہینڈ ٹو ماؤتھ والا معاملہ ہے، چلو ہم اپنا جو 2 گھر فلانی جگہ بنگلے ہیں وہ بہن کے نام کر دیتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ یہ ایسی کوئی، یہ سب حرام کو حلال کرنے کے ہیلے ہیں اور اللہ کو سب پتہ ہے۔ اور میں کہتا ہوں آپ کبھی ایسا دیکھیں بہن کو بولیں کہ وہ یہ قربانی نہ دے اور بول دے کہ میں دستخط نہیں کرتی، پھر دیکھیں اس گھر میں اس کی عزت کیا ہے۔ اب پتہ چلے گا وہ کتنے خیر خواہ ہے۔ وہ لکھ کے دے کہ میں سائن نہیں کرتی، میرا حصہ مجھے دیا جائے، پھر دیکھیں اس گھر میں اس کی کیا عزت ہے۔ کوئی عزت نہیں کرے گا، سب بولے کہ نکل کڑی ہے، نکل جائے یہاں سے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے جی۔ بس جی، اور جی فرمائیں۔ میں کس کا کر رہا ہوں رکشا وغیرہ یا جو چیزیں قسطوں پہ لیتے ہیں، اس کا ذرا بتا دیں۔ قسط میں لینا دینا ناجائز نہیں ہے، یہ دوسرے پر احسان ہے۔ قسط میں قیمت بڑھانا غلط ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ قسط میں لینا، قسط میں دینا یہ ناجائز نہیں ہے، قسط میں قیمت بڑھانا یہ ناجائز ہے۔ کوئی بندہ ہے جی میرے پاس بنیان ہے، قمیض نہیں ہے اور پیسے بھی نہیں ہیں، اس کا یہ شکوہ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ مجھے قمیض دلا دیں، آپ بجائے قمیض دلانے کے اس کی بنیان بھی اتار لیں۔ اب وہ جو کہہ رہا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مجھے یہ چیز چاہیے، تو پھر آپ کہتے ہیں اگر پیسے ہوتے تو میں 10 روپے کی دیتا، اب چونکہ تیرے پاس پیسے نہیں ہیں لہٰذا میں 25 روپے کی دوں گا، تو ظلم ہے، ظلم ہے۔ یہ سارے بنیے بیٹھے ہوئے، بنیے سب بنیے ہیں جس سے کاروبار کر رہے ہیں۔ دیکھو آپ سمجھتے ہو کہ مجھے کیا ملا، میں نے ادھار دے دیا، مجھے کیا ملا؟ اگر یہ پیسہ میرے پاس ہوتا، میرے بزنس میں لگتا، رولنگ میں آتا، یہ 1 لاکھ سے 2 لاکھ ہو جاتا، 1.5 لاکھ ہو جاتا، میں نے جو اس کو ادھار دے دیا، مجھے کیا ملا؟ مجھے کیا ملا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ بندہ کسی کو کوئی چیز ادھار پہ دیتا ہے، فرض کر لیجئے کہ اس نے 1 لاکھ روپیہ ادھار دیا اور 1 مہینے کے لیے دیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس تاریخ کو اس نے دیا اس تاریخ سے لے کر اس واپسی کی تاریخ تک 1 مہینے تک اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ لکھو یہ شخص روزانہ 1 لاکھ روپیہ صدقہ کرتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اگر 1 مہینہ آ گیا، وہ بندہ 1 لاکھ روپیہ واپس نہیں کر سکا اور اس مالک کے پاس آ کر درخواست کرنے لگا کہ یار میری کمیٹی نکلنی تھی، میں نے اسی امید پر 1 مہینے کی مہلت مانگی تھی، میری کمیٹی تھوڑی سی لیٹ ہو گئی ہے، آپ مہربانی کر کے میری مہلت کو 1.5 ہفتہ 2 ہفتے اور بڑھا دیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اب جب سے یہ دوبارہ مہلت بڑھائے گا اس دن سے لا کر اس کی واپسی تک اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے اس رقم کو ڈبل کر کے لکھو کہ یہ روزانہ صدقہ کرتا ہے۔ آپ کہتے ہو مجھے کیا ملا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک کاروباری غریب آدمی، کوئی پیسہ نہیں،
ایک ہول سیلر کے پاس گیا، ہول سیلر سے کہا کہ مجھے کاروبار کے لیے تم کچھ پیسہ یہ سامان دے دو، میں بیچوں گا اور بیچ کر منافع اپنے پاس رکھوں گا، اصل رقم آپ کو واپس کروں گا۔ اس نے کہا کوئی گواہ؟ اس نے کہا میرے پاس گواہ کوئی نہیں، اللہ گواہ ہے۔ اس نے کہا کوئی ضامن؟ اس نے کہا میرے پاس کوئی ضامن نہیں، اللہ ضامن ہے۔ اس نے دے دیا، رجسٹر کھولا، اس میں کھاتہ، اس کا نام پتہ سارا لکھ لیا، اور اتنے کا مال گیا وہ بھی لکھ لیا، اس کو دے دیا۔ اب وہ لے کر گیا، راستے میں ڈاکو آ گئے، اس کو لوٹ لیا، اور واقعی لوٹ لیا۔ اب وہ روتا پٹتا اس کے پاس دکاندار کے پاس آیا، دکاندار سے کہنے لگا کہ میں لٹ پٹ گیا ہوں، یقین مانو میں بے ایمان نہیں ہوں، واقعی مجھے ڈاکو نے لوٹ لیا ہے، آپ مہربانی کرو مجھے اور ادھار دے دو۔ اس نے کہا اور بھی ادھار دیتا ہوں، میں نے پہلا ادھار تیرے کو معاف کر دیا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے آپ نے معاف کر دیا ہے، رجسٹر پہ لکھا ہوا ہے، جب کل کو اگر اللہ نہ کرے تو مر گیا، تیرے بچے تیرا رجسٹر اٹھائیں گے، وہ کھاتہ نکالیں گے، وہ تو میرے پاس آ جائیں گے اور وہ مجھ سے تقاضا کریں گے کہ ہمارے ابا سے تو ادھار لے کے گیا تھا۔ اس نے کہا میں اس کا بھی علاج کرتا ہوں۔ اس نے نوکر سے رجسٹر منگوایا، رجسٹر منگوا کر اس کے کھاتے کا صفحہ کھولا، اپنے ہاتھ سے اس صفحے کو پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایسے اڑا دیا، بولے جا آج کے بعد میرا کوئی پوتا، کوئی نواسا، کوئی بیٹا، کوئی تجھ سے اس کھاتے کے بارے میں نہیں پوچھے گا۔ چلا گیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب وہ دکاندار فوت ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا اس کے گناہوں کا رجسٹر لاؤ۔ فرشتے اس کا رجسٹر لے کر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے اس کے گناہوں کے صفحے کو اس رجسٹر میں سے پھاڑا اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا، جا آج کے بعد ان گناہوں کا تجھ سے کوئی حساب نہیں پوچھے گا۔ آپ کہتے ہیں مجھے کیا ملا؟ اصل میں ہم آخرت کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہے بس دنیا ہے۔ اگر اب آپ خود پرچیاں دے رہے ہو، پھر مجھے نہیں کہنا آگے دے رہے ہو۔ اگر اپنے ورکروں کو ہیلتھ کارڈ بنا کر دیں اور وہ ہیلتھ کارڈ کسی انشورنس کمپنی کے جاری کردہ ہیں، مگر کمپنی ہیلتھ کارڈ کے پیسے ورکر کی تنخواہ میں سے نہیں کاٹتی، کیا یہ ہیلتھ کارڈ مالک دیتا ہے پیسے؟ اس کے کمپنی کا جو مالک ہے ہیلتھ کارڈ کے پیسے وہ پے کرتا ہے؟ کون پے کرتا ہے؟ انشورنس کمپنی بھی تو آخر کوئی ان کی پالیسی خریدے گا تو وہ رعایت کرے گی نا، ایسے تو نہیں کرے گی۔ خریدتا ہے کہ نہیں؟ اس سوال کا مالک ہی کوئی نہیں ہے۔ کمپنی دیتی ہے اس کے پیسے، ٹھیک ہے، اگر کمپنی دیتی ہے گویا وہ علاج کے پیسے دیتی ہے، آپ اس کو انشورنس کیوں کہتے ہیں؟ وہ کمپنی جیسے ہسپتالوں کے ساتھ آج کل بندھا ہوا ہے، کمپنیاں جو ہیں وہ اپنے جتنے بھی ان کے ملازمین ہیں کہ جی فلاں ہاسپٹل ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے بندہ، اور کمپنی اس کا علاج کراتی ہے۔ یہ جب آپ نوکری کرتے ہیں آپ کے ایگریمنٹ میں شامل ہوتا ہے کہ ہم آپ کو رہائش دیں گے، ہم آپ کو علاج کی سہولت دیں گے، ہم آپ کو خوراک کی سہولت دیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ آپ اس کو انشورنس کا نام نہ دیں، اور اگر انشورنس کا نام دیں گے تو پھر پھنستے چلے جائیں گے۔ انشورنس کی کوئی شکل حلال نہیں ہے، نہ سودی بینکوں والی اور نہ اسلامی بینکوں کا تکافر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جب آپ نے پچھلی حدیث میں ایک حدیث کا حوالہ کوٹ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے جو ہے اس کے صفحے کو کاٹ دیا، اللہ تعالیٰ